کو سہولت ہو اور وہ عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ آ کر ایک اچھی جگہ پہ بیٹھ کے چائے پئیں، کافی پئیں، اور جو متعلقہ افسر ہے جس سے جو انفارمیشن چاہیے وہ آ کے وہاں پہ اس کا ان کو جواب دے. اور دوسری طرف حکومتی ایفیشنسی جو ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کی ہے کہ جن لوگوں کو سرکار نے اس کام پہ لگایا ہے کہ لوگوں کی مشکلات کو حل کریں، وہ لوگوں کی مشکلات کو ساتھ کے ساتھ حل کرتے رہیں، نہ انفارمیشن فلو رکے اور نہ سرکار کا کام رکے. اور اس سلسلے میں جیسا کہ ابھی آپ کہہ رہے تھے، میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ وہ کون سے بزرگ ہیں، کوئی ایسے بزرگ نہیں ہیں، یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میں تو آپ میرے دوست ہیں سارے، میں روز آپ کے پاس حاضر ہوتا ہوں، میں خود آپ کو انفارمیشن دیتا ہوں، آپ کے ساتھ میرا بھائی چارہ بھی ہے. تو میں تو خود اگر آپ کا کوئی احترام نہیں کرتا تو میرے نزدیک وہ میرا احترام نہیں کرتا. اس وجہ سے اگر کسی بھی جگہ پہ کوئی ایسا طریقہ کار میں جھول ہو جدھر کسی کے بھی احترام میں کمی آئے تو یہ تو سوال ہی نہیں، یہ تو ان ایکسیپٹیبل. اور اس کو تو فوری طور پہ اگر کوئی اسپیسیفکس ہوں، کیونکہ اسپیسیفکس تو ہیں نہیں، اگر کوئی اسپیسیفکس ہوں تو آپ دیں تاکہ نہ صرف اس پروسیس کو بہتر کیا جائے بلکہ کوئی ایسی چیز جو کسی کے دل پہ بھی گراں گزری ہے اس کا فوری طور پہ سدباب کیا جائے. یہ ہے اس وقت موجودہ سچویشن. وہ کچھ ہمارے دوست ہیں جو ناراض ہو جاتے ہیں، وہ ان میں سے نہیں ہیں، ہمارے کچھ اور ہیں دوست، تو وہ بہرحال ہماری کوشش ہے کہ کسی کی ناراضگی نہ ہو، اور اسی وجہ سے میں بار بار آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں. جی کبھی آج تک ایسا ہوا ہے کہ کسی جرنلسٹ کی وجہ سے یونیورسٹی کے کام میں کوئی قدغن پرابلم کریٹ ہوئی ہے؟ ایسا ناٹ ایٹ آل جی. میں نے اسی وجہ سے ہی تو پروسیس کو اسٹریم لائن کرنے کی کوشش کی گئی ہے. پروسیس کو اسٹریم لائن اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ ان کے احترام کو بڑھایا جائے، بجائے اس کے کہ کوریڈور میں لوگ جو پہلے کھڑے ہوتے تھے کہ وہ گزرے اور اس سے بات کریں. ایک کافی کی مشین لگائی گئی ہے، وہاں پہ اخبارات رکھے گئے ہیں، وہاں پہ صوفے لگائے گئے ہیں، وہاں پہ ٹیلی ویژن لگایا گیا ہے، تاکہ ایک احترام کے ساتھ جو بھی صحافی وہاں پہ آتا ہے اس کا احترام ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس کو اسی طرح ٹریٹمنٹ دیا جائے جس طرح ایک وی آئی پی کو ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے. اور جس افسر کو وہ بلائیں کہ ہمیں اس سے کچھ انفارمیشن چاہیے، اس کو مقرر کیا گیا ہے کہ وہ جا کے صحافیوں سے بات کرے اور انفارمیشن دے. اس سے پہلے ایک اپوائنٹ کیا گیا ہے اسپوکس پرسن، صرف اس کام کے لیے کہ جب بھی صحافی آ کے وہاں پہ تشریف رکھیں تو وہ وہاں پر جائے اور ان کو انفارمیشن دے. اچھا جی، میں صرف آپ کے سامنے 2-3 باتیں کرنا چاہوں گا موٹی موٹی، اور وہ موٹی موٹی باتیں بھی جو ہیں وہ بھی آپ نے دیکھا ہے. خان صاحب کا جو ایک وارنٹ تھا، کل پولیس بھی گئی ہے، اس کے حوالے سے میں گفتگو کا آغاز کروں گا اور پھر ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کیا ملک ہوگا، وہ کیا ملک ہوگا جہاں پہ سابق وزیر اعظم، چاہے سلیکٹڈ ہی کیوں نہ ہو، سابق وزیر اعظم جو دعویٰ یہ کرتا ہے کہ ریاست مدینہ میں بناؤں گا، یعنی وہ ریاست جہاں پہ طاقتور اور کمزور میں کوئی فرق نہ ہو، اور پھر وہی وزیر اعظم جب پولیس جائے عدالت کا ایک فیصلہ لے کر، وارنٹ لے کر سرو کرنے کے لیے، تو وہ ہیومن شیلڈ اپنے سامنے کھڑی کر لے. یعنی لوگوں کے بچوں کو تو یہ کہیں کہ جاؤ گرفتاریاں دو اور جیل بھر دو، اور اپنے لیے یہ کہیں کہ لوگوں کے بچوں آؤ مجھے بچاؤ، میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ. اور میرے سامنے کیوں کھڑے ہو جاؤ؟ کیونکہ عدالت کے حکم کو پورا میں نہیں ہونے دوں گا. جس چیز کو آپ جاگیردارانہ نظام کہتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے؟ جس کو آپ ایکسپلائٹیشن کا نظام کہتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ ملک کا قانون تو ہے اور ملک کا قانون لاگو بھی ہے، لیکن لاگو صرف غریب پہ ہے. جاگیردار کا بچہ اگر کوئی جرم کرے، یا جاگیردار اگر کوئی جرم خود کرے، یا سرمایہ دار اگر کوئی جرم کرے، تو وہ ملک کا قانون جس میں ہر چھوٹا چھوٹا آدمی جو کہیں چھوٹی چوری کرتا ہے، کسی مجبوری سے کرتا ہے، غلط کرتا ہے، غیر قانونی کام کرتا ہے، جیل جاتا ہے، سزا بھگتتا ہے، پھر واپس آتا ہے، وہ قانون ہم پہ لاگو نہیں.
اگر عدالت چاہے تو نواز شریف کو اس بات پہ کہ اس نے اپنے بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ نہیں لی، اس بات پہ نہیں کہ اپنے بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ لی ہے، اس بات پہ کہ تمہارے بیٹے کی ایک کمپنی تھی اور اس کا مان رکھنے کے لیے تم اس کے بورڈ کے ممبر بن گئے تھے، بورڈ ممبر کے طور پہ تم اس سے تنخواہ لے سکتے تھے، اگرچہ تم نے نہیں لی، لیکن کیونکہ لے سکتے تھے تو ہتکڑیاں ڈال کے اس کو لے جاؤ اور اس کو کہو کہ ساری زندگی کے لیے تم ڈسکوالیفائیڈ ہو، اس ملک کے وزیر اعظم نہیں بن سکتے، پارٹی کے سربراہ نہیں بن سکتے۔ ایک طرف تو یہ بات ہے، ایک طرف تو یہ ہے ریاست مدینہ، اور دوسری ریاست مدینہ ہے جہاں پہ ملک ریاض صاحب کو $250 ملین کا آپ تحفہ دیتے ہیں، اور کابینہ میں بیٹھ کے کابینہ کے فیصلے کے ذریعے ایک شخص کو پروٹیکشن دیتے ہیں $250 ملین، وہ جو سرکاری خزانے میں آنے تھے، جس سے ہسپتال چلنے تھے، جس سے اسکول چلنے تھے، جس سے یتیم خانے بننے تھے، وہ پیسے آپ نے اٹھا کے ایک فرد واحد کو دے دیے، بحریہ ٹاؤن کے ملک ریاض صاحب کو۔ اس عمل کو پورا کرنے کے لیے آپ نے اپنے ایڈوائزر کو یہاں سے بھیجا، مرزا صاحب کو، شہزاد اکبر کو، کہ وہ وہاں پہ جا کے سرکار پاکستان کے بہاف پہ ایک کانٹریکٹ کر کے آئے، سائن کر کے آئے کہ یہ جو پیسے جو ریاست پاکستان کے پکڑے گئے ہیں، جو اسٹیٹ بینک کے ذریعے ریاست کو ملنے ہیں، جس کے ذریعے غریب آدمی کا مداوع ہونا ہے، ہم یہ سائن کر کے کہتے ہیں کہ ملک ریاض صاحب کو دے دیے جائیں۔ چلیں یہ بھی مان لیا، کو محبت کا رشتہ ہوگا، بعض دفعہ محبت میں نہ جانے انسان کیا کیا کرتا ہے، تو پھر اس سے یہ 450 کنال زمین کیوں لی اگر صرف محبت کا رشتہ تھا؟ ایک طرف اس کو $250 ملین کا فائدہ دیا، واپس آ کے اس فیصلے کے فوراً بعد اس سے 450 کنال یا 250 کنال زمین لے لی۔ اگر کوئی بھی شخص اس سرکار میں کسی کو $250 ملین نہیں، $2 ملین نہیں، $2 لاکھ کا فائدہ لے اور اس سے زمین لے لے تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے آپ لوگ اور عوام کیا کہیں گے؟ کہ چور ہے۔ زمین لے لینا، پیسے لے لینا، کو دو مختلف باتیں۔ تو ایک شخص تو بیٹے کی کمپنی سے پیسے نہ لینے پہ مجرم گردانا گیا، ہتکڑیاں لگائی گئیں، گھسیٹا گیا، اس کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، اور دوسری طرف ایک شہزادہ ہے ریاست مدینہ میں جو کہتا ہے کہ اگر میں نے $250 ملین یتیموں کے، فقراء کے، غریب لوگوں کے، اپنے بچوں کے اسکولوں کے چرا کے کسی امیر آدمی کو دے دیا اور اس نے اگر مجھے تحفے میں 450 کنال زمین دے دی تو کیا حرج ہے؟ تو تحفہ قبول ہو، آپ پہ قانون لاگو نہیں ہوتا۔ اسی کو جاگیردارانہ، سرمایہ دارانہ نظام کہتے ہیں۔ یعنی ایک طرف تو کیا بات ہے کہ ایک باپ کے سامنے اس کی بیٹی کو رات کی تاریکی میں ہتکڑی لگا کے گھسیٹ کے لے لیا جائے، سامنے لا کے باپ کے، آپ سب کی بیٹیاں ہیں، آپ سب کی بیٹیاں ہیں، آپ کی جوان بیٹی کو رات کو 12 بجے 2 بجے آپ کی نظروں کے سامنے پہلے لایا جائے، نظروں کے سامنے، پھر ہتکڑی لگائی جائے، پھر گھسیٹا جائے۔ کس بات پہ؟ کہ آپ کے وکیل نے ایک یادداشت لکھی تھی، ایک کانٹریکٹ لکھا تھا جس میں جو فونٹ استعمال ہوا تھا، کیلیبری فونٹ، وہ اویلیبل تو تھا لیکن مائکروسافٹ کے پیکج میں نہیں تھا۔ تو جہاں پہ لاکھوں لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کیا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کے وکیل نے بھی ڈاؤن لوڈ کر کے استعمال کیا ہو۔ تو وکیل کے فونٹ استعمال کرنے پہ باپ کے سامنے رات کی تاریکی میں 2 بجے جوان بچی کو ہتکڑی لگا کے گھسیٹ کے لے گئے، یہ تھی ریاست مدینہ۔ دوسری طرف آپ نے $1 ارب 270 ارب روپے کے الیکٹرک کو دے دیے، کیونکہ عارف نقوی سے آپ نے 2 ملین پاؤنڈ لیے تھے یا 3 ملین پاؤنڈ لیے تھے وہ کرکٹ کلب میں۔ ارے بھائی، کون سا قانون آپ پہ نافذ ہوتا ہے؟ ادھر جیب کترے کو تو ضمانت نہیں ملتی 6 سال، ادھر روٹی چرانے والے کو تو آپ پھینک دیتے ہیں جیل میں، اور اس کی چابی بھی پھینک دیتے ہیں، اس کی ضمانت نہیں ہوتی 8 سال، اور آپ لوگوں کو 450 کنال زمینوں کے تحفے وصول کریں۔
3 ملین پاؤنڈ کے تحفے وصول کریں، اس کے بدلے میں ان کو $1 بلین کا تحفہ دیں کہ الیکٹرک کو، اور $250 ملین کا تحفہ دیں ملک ریاض کو، مگر آپ انصاف، تحریک انصاف شفاف چلی، صاف چلی، شفاف چلی. کیا خوب صاف چلی بھائی، کیا خوب شفاف چلی، کمال ہے. اور آپ بچوں کو کیا کہہ رہے ہیں مجھے بتائیے، کہ جب کوئی دہشت گردی کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے اس ریاست کی رٹ کی ایسی کی تیسی، میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، میرے ہاتھ میں بندوق ہے، ریاست کی ایسی کی تیسی. آپ نے کل کیا کیا؟ آپ نے کل کیا کیا؟ آپ پہ عدالت کیوں لاگو نہیں ہوتی؟ آپ پہ عدالت کا فیصلہ کیوں لاگو نہیں ہوتا؟ نواز شریف جب اپنی بیٹی کو لے کے اترا تو ایک فوج تھی پوری وہاں پہ کھڑی اس کو پکڑنے کے لیے، پولیس کی. کل آپ کے پاس تو شرافت سے 4-5 لوگ گئے ہیں وارنٹ لے کے کہ یہ عدالت کا فیصلہ ہے، تو آپ نے کیا کیا؟ تو آپ پہ یہ عدالت کے قوانین کیوں لاگو نہیں ہوتے اور کیوں لاگو نہ ہوں؟ ابھی عدالت نے دوبارہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ وارنٹ قائم ہے، تو دوبارہ پریس کانفرنس کریں جیسے کل کی تھی، 15-20 منٹ بعد دوبارہ کریں اور دھمکائیں جیسے کل دھمکایا تھا. کس کو ڈرا رہے تھے بھائی؟ جس بات کے اوپر اتنا ادھم مچایا آپ کو پتا ہے وہ بات کیا ہے؟ کس کو ڈرا رہے تھے؟ اس ادارے کو ڈرا رہے تھے جو 7 گنا بڑے ملک کے جہاز گرا دیتا ہے اگر وہ سرزمین کے پاس سے گزریں، اور وہ آپ سے ڈریں گے اور آپ ان کو دھمکائیں گے اور ان کو ڈرائیں گے. آپ نے لوگوں کی، بچوں کی شہادتیں نہیں دیکھی سرحدوں پہ، وہ آپ سے ڈر جائیں گے. اور آپ آ کے سامنے بیٹھ کے ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ ان کو ڈرائیں گے. اور ٹکرا کسے رہے ہیں؟ چلیں ڈرا کسے رہے ہیں وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو روز شہادتیں دیتے ہیں، جو فوج کے اندر داخل ہوتے ہیں شہادت دینے کے لیے، آپ انہیں ڈرا رہے ہیں. اور ٹکرا کسے رہے ہیں؟ چیف جسٹس کو آپ اپیل کر رہے ہیں کہ کس کو پکڑیں بھائی؟ جیسے پہلے آپ کا ایک مقدمہ تھا کہ اس کو نہیں لگاؤں گا، اس کو لگاؤں گا، اب آپ کہہ رہے ہیں اس کو ہٹاؤ، اور چیف جسٹس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ادارے کے کام میں، ایگزیکٹو کے کام میں انٹرفیئر کرے کیونکہ آپ کو کوئی پسند نہیں ہے. ڈرا کس کو رہے ہیں، ٹکرا کس کو رہے ہیں؟ اور اگر یہ ٹکراؤ ہو جائے تو ملک کا کیا بنے گا، معاشرے کا کیا بنے گا؟ اگر ادارے کے خلاف عدالتوں کو آپ اکسائیں اور عدالتیں کھڑی ہوں تو ملک کا کیا بنے گا؟ یہ وزیر اعظم ہیں پاکستان کے، مگر ہیں تو انہوں نے تو خط لکھوا دیا تھا کہ پاکستان کو کسی طرح سے دیوالیہ کر دو. کیا نام ہے میرے پرانے وزیر خزانہ ترین صاحب، وہ ذرا دوسرے وزرائے خزانہ کو کہو کہ پاکستان کے خلاف خط لکھیں یار، کہیں IMF نہ ہو جائے. تو جو پاکستان کو دیوالیہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں ان کو اس میں کیا شرم بھائی کہ اداروں کا ٹکراؤ ہو جائے، یا کوئی ڈرے یا ڈرائے، یا آپ لوگوں کے سامنے اس کی تکریم گھٹائیں. اور فائنلی اکسا کس کو رہے ہیں، ڈرا کس کو رہے ہیں، ٹکرا کس کو رہے ہیں، اور اکسا کس کو رہے ہیں؟ عوام کو، اپنے ہی اداروں کے خلاف، اس وجہ سے کہ عدالت کی کارروائی آپ پر لاگو نہ ہو. وہ ایک جاگیردار جو کہتا ہے کہ اگر کسی اور کی بیٹی کے ساتھ ظلم ہو تو میں انصاف کروں گا، لیکن اگر میں نے کسی کی بیٹی کے ساتھ ظلم کر دیا تو بھائی کوئی انصاف نہیں ہے، بھائی کوئی انصاف نہیں ہے. کل انہوں نے کہا ہے بھائی کوئی انصاف نہیں ہے، یہاں 2 ملک ہیں، ایک امیر کا ایک غریب کا، ایک طاقتور کا ایک کمزور کا، اور وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں میں طاقتور ہوں، مجھ پہ یہ قوانین لاگو نہیں ہوتے. تو ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ دن گئے جب خلیل میاں فاختہ اڑایا کرتے تھے، وہ دن گئے. کل آپ نے کیا کہا؟ پہلے ڈرایا، پھر ٹکرایا، پھر اکسایا، پھر آخر میں کیا کہا؟ ہاتھ جوڑ کے کہ مجھ سے بات کر لو. کس سے بات کر لیں؟ کس کو کہہ رہے ہیں؟ ابھی 2 منٹ پہلے جسے ڈرا رہے تھے اس کو کہہ رہے ہیں ہاتھ جوڑ کے کہ مجھ سے بات کر لیں.
کسے کہہ رہے ہیں کہ میں سب سے بات کرنے کو تیار ہوں؟ بھائی ہم سے بات کریں گے، ہمیں تو آپ این آر او کرتے تھے، آپ کہتے تھے میں ان سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا، میں ان سے فلاں نہیں کروں گا. ہم تو تب بھی آپ کو کہتے تھے کہ آئیں بھائی ملک کی مفاد کو سامنے رکھیں. یہ کیا لیتے اوئے توئے کی سیاست کر رہے ہیں؟ لوگوں کے گھروں میں روٹی پوری نہیں پڑتی، لوگوں کے گھروں میں غربت ہے، آپ تشریف لائیں، آپ آئیے، آ کے بیٹھیں، ملکی معاملات پہ بات کریں. جب آپ بیٹھے آپ نے کبھی کہا این آر او؟ اب ہم کیا کہیں؟ جب ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آ کے بات کریں تو وہ این آر او ہے، اور جب آپ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ خدا را مجھ سے بات کرو تو یہ کیا ہے؟ پولیس آپ کے گھر آ گئی، اس وجہ سے آپ کو یاد آ گئی. اب یہ این آر او تو نہیں ہے نا بھائی. این آر او تو وہ ہے جب ملکی مفاد میں معیشت کو آگے بڑھانے کے لیے چارٹر آف اکانومی کرنے کے لیے یہ کہا جائے کہ آئیں ملکی مفاد میں غریب کے حق میں بات کریں، وہ ہے این آر او. اور جب 4 پولیس کے افسران آ جائیں آپ کو وارنٹ دکھانے کے لیے، جو عدالت کا حکم ہے جس کی تعمیل آپ کو بڑھ کے کرنی چاہیے، تو وہ کیا ہے؟ اب جو ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں مجھ سے بات کر لو، تو کسے کہہ رہے ہیں؟ ہمیں کہہ رہے ہیں آ جائیں. لیکن کہیں تو صحیح کہ جو 25 کلو ہیروین ڈالی تھی خدا کو حاضر ناظر جان کے، اور عرش معلیٰ کی طرف چہرہ کر کے دونوں ہاتھ اٹھا کے آ کے کہیں نا یار کہ کوئی نہیں، غلطی ہو گئی تھی، اب آپ ہم سے بات کر لیں ملکی مفاد میں. کہیں تو کس سے کرنی ہے بات؟ اس سے. وہ اس کون ہے بھائی؟ ایک ہی لہجے میں 1 سیکنڈ پہلے ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اکسانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ٹکرانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مجھ سے بات کر لیں، اور کہتے ہیں یہ این آر او نہیں ہے. 4 پولیس والے باہر آئے مکان کے تو ہاتھ جوڑ دیے کہ مجھ سے خدا را بات کر لیں. تو آپ سے کیا بات کر لیں؟ کر لیجئے. اگر غریب کے حق میں کوئی بات کرنی ہے تو کر لیجئے. اگر معیشت کے ٹھہراؤ کی کوئی بات کرنی ہے تو کر لیجئے. اگر جمہوریت کو پائیدار کر کے آگے بڑھانے کی کوئی بات کرنی ہے تو کر لیجئے. اگر ڈی پولرائز کرنا ہے تاکہ ایک ریشنل طریقے سے ہم دوست ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں اور اچھے فیصلے کریں ملکی مفاد میں، تو کر لیجئے. لیکن اگر بات یہ کرنی ہے کہ میں نے 450 کنال زمین لے لی تھی، مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ زمین کیا ہو گئی، وہ تو ایک تحفہ تھی، تو چھوڑ دیجئے، تو پھر بات نہیں ہوگی. اور اگر آپ یہ کہیں کہ وہ جو ہم نے دے دیا وہ کیا $1 ارب تو تھا صرف، اگر کے الیکٹرک کو دے دیا تو کے الیکٹرک بھی تو پاکستان کی ایک پرائیویٹ کمپنی ہے، تو کیا ہو گیا؟ تو بات نہیں ہوگی. اس وجہ سے خان صاحب ملک کا حال دیکھیں، ملک میں ہوتی ہوئی غربت دیکھیں، اس پولرائزیشن کو ختم کریں، یہ اکسانا بند کریں. یہ لڑائی ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے مناسب نہیں ہے. آپ اپنے رویے پہ تھوڑا سا غور کریں اور کوشش کریں اسے بدلنے کی. بہت شکریہ. سر جی جہاں تک آپ نے رویوں کی بات کی سر، رویے تو سردار عامر سے لیکن نظار سے اور پرائم منسٹر، جہاں تک رویوں کی بات کی سر، رویے تو 1988 کے بعد کم از کم میں دیکھتا آ رہا ہوں جی مختلف پارٹیوں کے، دوسری پارٹیوں کے ساتھ رویے جو رہے، جو الزامات لگائے گئے صحیح تھے یا غلط تھے وہ بھی ہم نے دیکھے ہیں، پیپلز پارٹی کے دور میں بھی اور آپ کے دور میں بھی، سابقہ دور میں. عدالتوں کے احکامات نہیں مانے گئے، چاہی بھی کی گئی، پتاؤ بھی کیا گیا. ابھی بھی اس مومنٹ میں بھی 50 روپے کے اسٹامپ کے اوپر 4 ہفتے کی اجازت دی گئی تھی، جو کہ ابھی تک پوری نہیں ہوئی. احکامات عدالت کے وہ بھی نہیں مانے گئے، اور جو لے کے دیا گیا وہ بھی نہیں مانا گیا. یہ ساری چیزیں ایک سائڈ پر رکھتے ہیں. لہجہ تو دونوں پارٹیوں کو اپنا بہتر کرنا چاہیے کیونکہ عوام کے مسائل ہیں. میری گزارش یہ ہے کہ آپ سے معذرت کے ساتھ ساری چیزیں، کوئی بات نہیں، کیونکہ یہ بہت لمبی ڈبیٹ ہے. نہیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، آپ اپنی بات کیجیے. جی جی میری گزارش یہ ہے کہ ہم ایران سے اور رشیا سے پیٹرول لے سکتے ہیں جو کہ عوام کی بہت ساری مسائل ہیں، خاص طور پر مہنگائی کو ایک دم کٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں. واٹ وی ڈیڈ فار دیٹ فار آور پیپل. ہم ایک الزام اور یہ سارا سلسلہ یہ تو چل رہا ہے، یہ اور چلتا رہے گا. یہ میں سنس لانگ وی آر سیئنگ دیٹ. اس میں ذرا تھوڑا سا بتا دیجیے. جی میں دوسرا رات کو جی پلیز گو اہیڈ. یہ باقی جی تھی یہ سوال ہے.
दूसरा रात को 8 बजे गैस बंद कर दी जाती है, जी जी तो वो आप ये बताएं कि हम खाना किस वक्त बताएं, जी तो टाइमिंग आप अनाउंस कर दें कि 6 बजे गैस बंद हो जाएगी, ठीक। गैस सुबह 7 बजे जी आएगी, जी ठीक। वो बगैर बताए कि 6 बजे बंद होती है, कभी 10 बजे बंद होती है, कभी 8 बजे बंद होती दो चीज़ें जी, आपके दो सवालात दोनों बड़े अहम हैं। पहली बात यह है कि रूस के साथ टीम्स जो हैं वो मुसलसल इंगेजमेंट कर रही हैं और आपस में दोनों टीम्स गुफ्तगू कर रही हैं। वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन का क्या तरीका होगा, क्योंकि उनके जो ज़खायर हैं वो बड़ी दूर हैं, तो वहाँ से आने में 20-25 दिन लगते हैं, तो उनकी शिपमेंट कैसे होगी वो तमाम मामलात तय कर लिए गए हैं। उनकी इंश्योरेंस कैसे होगी वो तमाम मामलात जो हैं वो तय कर लिए गए हैं। उनकी कमर्शियल डिटेल्स जो हैं वो इस वक्त फ़ाइनल स्टेजेस में हैं तमाम मामलात के तय होने तक। हमारी डेडलाइन जो जब रूस की यहाँ पे 80-86 लोगों का